کیا آپ کبھی سلام پھیر کر دوبارہ سجدے میں گرے ہیں؟ میں ایسا کئی بار کرتا ہوں، اور پتہ ہے میں ہر روز رب کو ایک خط بھی لکھتا ہوں، اور وہ ہر روز جواب بھی دیتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ صبر کرو، کبھی وہ کہتا ہے مایوس نہ ہو، اور کبھی وہ کہتا ہے کہ اداس مت ہو، کبھی وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب کبھی میں ناخوش ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ان قریب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور میں سوال کرتا ہوں کہ کب مولا، کب آپ مجھے اتنا دیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وعدے کا وقت قریب ہو۔ تو میں کہتا ہوں میرے اللہ، آپ کا وعدہ میرے حق میں کیسا ہوگا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ تمہاری بعد میں آنے والی زندگی تمہارے پہلی والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ، لوگ مجھے آپ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں، مجھے میری کوشش کا بھی نتیجہ ویسا نہیں ملتا جیسے میں چاہتا ہوں۔ جب سب کو لگتا ہے میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو آپ کیسے کر دیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں ہر چیز پہ قادر ہوں، جب کچھ کرنے کا ارادہ کروں تو کہتا ہوں بس ہو جا، تو پھر چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پھر میں لاجواب سا ہو جاتا ہوں، کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی بات نہیں پوچھتا، کوئی گلہ نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی شکوہ رکھتا ہوں دل میں۔ پھر بس محبت بھری ایک امید اور یقین بھرا ایک انتظار رہ جاتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوں گا۔ اور یہ سلسلہ تبھی چلتا ہے جب میں اس سے روز مانگتا ہوں اور وہ مجھے روز جواب دیتا ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ یا اللہ، میرے آنسو جو میری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، پر تو ان کو دیکھ پاتا ہے، میری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے تو میرا رب مجھے اکثر کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے لیکن میں تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہوں، اور ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ پتہ ہے، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے گا۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہیلی ہے یہ زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے تو کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہوتا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہوتی ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودے بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات کی منہ مانگی قیمت لگائی جاتی ہے، اور وہ اسی قیمت پر بکتے ہیں۔ جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہو گئی۔ اور مجھ جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، ان کا کاسا ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کاسا کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے۔ اور جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسا بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ سو آج جس مقام پہ ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے؟ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا، اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ میں مانتا ہوں کہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، اور کسی کو کہہ دینا کہ تم صبر اور یقین رکھو یہ بہت آسان ہوتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب ہم اذیت میں ہوتے ہیں یا ضد کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے۔ کچھ لوگ رات کو یہ یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھ کر اپنا یہ کام کروں گا۔ ایسا یقین کیوں نہیں کر پاتے ہم اللہ پر کہ اس نے جو سوچا ہے اچھا ہی سوچا ہوگا، بہترین ہی سوچا ہوگا؟
اور پھر ناممکن کو ممکن کرنا ہی تو میرے رب کا کام ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ کیا یقین ہوگا کہ وہ دل بدل دے گا، وہ ہنسائے گا، وہ خوش کر دے گا، وہ سکون عطا کر دے گا، وہ سنوار دے گا، وہ قرار دے گا۔ وہ تمہارے دل کی ہر چھپی ہوئی تکلیف کو جانتا ہے۔ تم کہاں کہاں چپ رہے، کہاں کہاں صبر کیا، وہ سب جانتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہیں قرار آ ہی جائے گا۔ یقین رکھو صرف اس ذات پر، وہ تو کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بھی بات ہے سب بکھرا پڑا ہے تو اپنے رب پر چھوڑ دو کہ میرا رب جانے اور اس کے کام جانے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہونے دیتا، خاص طور پہ وہ لوگ جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہ کتنا خوبصورت احساس ہے نا کہ کوئی انسان اگر ہمیں یہ احساس دلا دے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور ایک ذات ایسی ہے جو تمہیں یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی کہیں گیا ہی نہیں۔ تو یہ سوچو کتنا خوبصورت احساس ہے۔